ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ معزز مہمان کا اسلام آباد پہنچنے پر ریڈ کارپیٹ استقبال۔ 21 توپوں کی اسلامی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کا خوش آمدید کہا۔ ننھے بچوں نے معزز مہمانوں کو پھول پیش کیے۔ ملٹری بینڈ نے بھی روایتی انداز میں ترک صدر کا استقبال کیا۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ترک صدر کے ہمراہ ترکی صدر پاک ترکی بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ طیب رجب اردوان صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ عسکری حکام بھی ملیں گے۔ دونوں ممالک کے دوران متعدد اہم معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہونے کا امکان۔ سپریم کورٹ میں 6 ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے ایکٹنگ جج مقرر۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ہاشم کاکڑ سپریم کورٹ کے جج تعینات۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی سپریم کورٹ کے جج مقرر۔ جسٹس صلاح الدین پنہور، جسٹس شکیل احمد بھی سپریم کورٹ میں تعینات۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر۔ جسٹس اعجاز سواتی بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے۔ جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر۔ شیر افضل مروت کی تحریک انصاف سے چھٹی۔ رکن قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر نکالا گیا۔ شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ شوکاز نوٹس کا جواب مد نظر رکھتے ہوئے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا متن۔ میری ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی۔ جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری ایکسپورٹ اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، ان کے آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں۔ تو یہ جو کھٹکا تھا کہ جی وہ آئی ایم ایف مانے گا، شی واز ان اے ویری پازیٹیو۔ وزیر اعظم کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اندیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر آئی ایم ایف کے نہ ماننے کا خدشہ ختم ہو گیا۔ کرسٹلینا نے کہا پاکستان بجلی کی قیمتوں میں کمی کا پلان لے کر آئے، ضرور غور کیا جائے گا۔ دبئی میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات میں پاور سیکٹر پر بات ہوئی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے کہا انڈسٹری تب چلے گی جب پیداواری لاگت کم ہوگی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیا نے مثبت جواب دیا۔ میکرو اکنامک استحکام سے پائیدار ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ترسیلات زر میں اضافہ، سمندر پار پاکستانیوں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا بااعتماد دوست اور برادر ملک ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ فلسطین میں بربریت اور نسل کشی کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ لیبیا کشتی حادثے میں کچھ پاکستانیوں کی جانیں گئیں۔ انسانی اسمگلنگ کے کالے دھندے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال۔ آئی ایم ایف کا معاشی بحالی کے بعد پاکستان کی ترقی کے راہ پر گامزن ہونے کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیا کی ملاقات۔ پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام اور میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے ٹیکس اصلاحات توانائی شعبے کو بہتر کارکردگی کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی استحکام، مؤثر کارکردگی اور منصوبہ بندی کا بھی عزم۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی کامیابی کے لیے پاکستان کی حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ کرسٹلینا جارجیا نے کہا پاکستان معاشی بحالی کے حصول کے بعد ترقی کے راہ پر گامزن ہے۔ افراط زر میں کمی اچھی کارکردگی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم سے ملاقات شاندار رہی۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کی حمایت یافتہ اصلاحات پر وزیر اعظم کا عزم حوصلہ افزا ہے۔ نوجوانوں کی ترقی اور روزگار سے متعلق فیصلہ کن اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت برقرار رہے گی۔ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے یا آئی ایم ایف کے لوگ کون سی حیثیت میں کس کی اجازت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے گیا ہے اور کون سی باتیں وہ وہاں پہ کر کے گیا ہے؟
قومی اسمبلی اجلاس چیف جسٹس سے IMF وفد کی ملاقات پر سوالات اٹھ گئے. بتایا جائے IMF وفد کس حیثیت میں اور کس سے پوچھ کر چیف جسٹس سے ملا. JHY رکن اسمبلی نور عالم خان کا سوال. IMF وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا. چیف جسٹس نے ملاقات کا وقت دے دیا. فریقین کی رضامندی سے یہ ملاقات ہوئی ہوگی. معاشی صورتحال کے لیے عدلیہ اہم ہے، اس لیے وفد چیف جسٹس کو ملا. IMF ہماری خواہش نہیں مجبوری ہے. ہماری معاشی سانسیں IMF کی وجہ سے بحال ہوئی ہیں. عدلیہ اہم سٹیک ہولڈر ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق IMF کے خدشات نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا جواب. IMF نے ٹائم مانگا ہوگا، انہوں نے ٹائم دیا ہوگا. دونوں جو فریق ہیں ان کی مرضی سے وہ ملاقات ہوئی ہے. ہماری مجبوری ہیں، وہ مرضی نہیں ہے، مجبوری ہیں. کبھی بھی فتنہ خوارج کو فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے. فتنہ خوارج کس شریعت اور کس دین کی بات کرتے ہیں؟ آئین پاکستان کا آغاز بھی حاکمیت صرف اللہ کی حیث سے ہوتا ہے. ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلید ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی. پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ملک بھر سے یونیورسٹیز اور کالجز کے نمائندہ طلباء کے اجتماع سے خطاب. آرمی چیف کے طلباء کی لگن اور تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف. طلباء اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں اور اپنے آپ کو ملکی ترقی کے قابل بنائیں. نوجوان پاکستان کے مستقبل کے رہنما ہیں. اعلیٰ کارکردگی طلباء کو ملکی ترقی میں مثبت شراکت کے قابل بنائے گی. آرمی چیف نے طلباء کو پاکستان کے مستقبل کے لیڈرز قرار دیا. زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا. پاکستان اندھیروں سے باہر آ رہا ہے. معاشی اشاریوں کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے. الحمدللہ معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر پاکستان سنوار رہے ہیں. سٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے. مہنگائی کم ہو رہی ہے. IMF نے بھی معاشی بحالی اور پاکستان کی ترقی کی طرف بڑھنے کا اعتراف کیا. بے ایمانی سے آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھیں. ہم نے پاکستان کی خاطر ہنستے ہوئے قربانیاں دیں. آگے بھی دریغ نہیں کریں گے. صدر نون لیگ کی گفتگو. نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات. اہم امور پر گفتگو. مریم نواز نے کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کا برانڈ ہے. ہماری پہچان اور شناخت نواز شریف ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں منفرد واقعہ ہے. مولانا فضل الرحمان کا IMF وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات پر رد عمل. بہترین معیشت کا تعلق عدل و انصاف کے ساتھ ہے. آئینی بینچ کو چلنے دیا جائے تو بہتر نتائج آئیں گے. ہماری رائے آئینی عدالت کی تھی. آئینی بینچ کا بننا برا آغاز نہیں. 26ویں ترمیم پر تحفظات ہیں. مدارس کے رجسٹریشن پر حکومت کی طرف سے پیش رفت نہیں ہو رہی. وفاق اور صوبوں کو اپنی ذمہ داری بغیر دباؤ کے پوری کرنی چاہیے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو چلے جانا چاہیے تاکہ نئے لوگ آئیں. JHY سربراہ کا تقریب سے خطاب. PTI نے IMF مشن کو ڈوزیئرز اور خط بھیج دیا. ڈوزیئرز میں عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شواہد موجود ہیں. ڈوزیئر میں شواہد ہیں کس طرح PTI کو دبایا جا رہا ہے. ڈوزیئر میں حقائق ہیں کس طرح PTI سے مینڈیٹ چھینا گیا. سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے ہمارے تحفظات پر توجہ دلائی جائے. ہمیں یقین ہے جمہوری اصولوں کی پاسداری کو ترجیح دی جائے گی. IMF کو الیکشن 2024 سے متعلق رپورٹ بھی بھجوائی گئی. ڈوزیئرز چیف جسٹس پاکستان کو بھی بھجوایا گیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایجوب نے خط اور ڈوزیئرز IMF مشن اسلام آباد کو پہنچا دیے. عمر ایجوب نے بانی PTI کی ہدایت پر IMF کو خط لکھا.